الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع چل رہا ہے گدڑی کے بیان میں کہ صوفیہ کے ہاں جو ایک گدڑی کا لباس، مرقع کا لباس یا لباس صوفیہ اور روحانی مجاہدہ کے اعتبار سے یا روحانی مناسبت کے اعتبار سے جو ان کو لگا اس کے اعتبار سے بات چل رہی ہے۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ پہلے تو آپ نے اس لباس کے پہننے کے اعتبار سے جو ایک روحانی لطافت یا روحانی حلاوت ملتی ہے اس کو بیان کیا۔ اس حوالے سے انبیاء کرام کا یہ صوف کا لباس پہننا اور صحابہ کرام کا صوف کا لباس پہننا اور اولیاء کا صوف کا لباس پہننا اور ہمارے جو متقدمین صوفیاء گزرے ہیں ان کا صوف کا لباس پہننا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقع بیان کرنے کے بعد اب ایک اور گوشہ بیان کر رہے ہیں کہ صوفیاء نے صوف کا لباس پہننے میں کون سا رنگ زیادہ پسند کیا۔ یعنی پہنتے تو وہ صوف کا لباس ہی ہے لیکن بعض اوقات اس کو رنگ بھی دے دیتے تھے۔ تو صوفیہ کا لباس نیل گون یعنی نیلا لباس پہننا صوفیہ اس کو پسند کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں بھی غزنی میں ایک بزرگ ہیں جنہیں مؤید کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بھی لباس کے بارے میں کسی قسم کا اختیار و تمیز روا نہیں رکھتے اور اسی اصول پر کاربند ہیں۔ اصل میں تصوف کا اصل مقصد تو ہے بندے کی روح کا یا بندے کے باطن کا صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا۔ اب اس کے اعتبار سے جنہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ لباس کی بھی شرط رکھی جائے تاکہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، اور کچھ پھر لباس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ تھے مؤید نام کے، غزنی میں رہنے والے، وہ بھی لباس کے بارے میں کسی قاعدے اور قانون کے پابند نہیں تھے۔ جو لباس میسر آیا، جو مل گیا وہ پہن لیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں اور بہت سے فقراء نیلا لباس پہنتے ہیں۔ کچھ صوفیاء نے نیلا لباس بھی پسند کیا ہے۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ نیلا لباس کیوں پہنا گیا، ان کی پسند یہ کیوں تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی طریقت کی بنیاد سیر و سیاحت اور سفر پر رکھی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بحث چونکہ داتا صاحب کے خود کرتے جاتے ہیں، تو کسی بندے کا روحانیت میں یا ولایت میں جو آنا ہوتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اب کچھ صوفیاء کسی کو روحانیت اور ولایت میں لانے کے لیے سیر و سیاحت بڑی کراتے ہیں، اور سیر و سیاحت کرنا یہ ان کے ہاں اصول روحانیت ہے۔ ایک تو وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو نیلا لباس پہننے والے اولیاء ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی طریقت کی بنیاد سیر و سیاحت اور سفر پر رکھی گئی ہے، اور سفید کپڑا سفر میں جلدی میلا ہو جاتا ہے اور اسے دھونا بھی خاصا مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ تو سفید لباس سفر میں چونکہ چل نہیں سکتا، جلدی میلا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر سفید لباس کو اسی طرح دھوئیں تاکہ وہ بالکل اصل شکل نکالے تو اس میں چونکہ محنت بڑی کرنی پڑتی ہے، تو ان صوفیاء نے یہ پسند کیا کہ ہم سفید لباس نہیں بلکہ نیلا لباس پہنیں تاکہ جو سیر و سیاحت ان کا ایک اصول تصوف ہے اس پر عمل آسانی سے ہو سکے۔ پھر کہتے ہیں نیز سفید کپڑے پہننے کی خواہش ہر شخص اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اب دوسری وجہ کہ سفید لباس چونکہ پہننے میں بندے کو ذرا خوبصورت لگتا ہے خود بھی، تو صوفیہ ہمیشہ ہر وہ ظاہری چیز
جو روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چونکہ بعض اوقات سفید لباس پہننا حالانکہ سنت ہے، لیکن بعض اوقات وہ سنت ظاہری طور طریقے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ظاہری زیبائش یا ظاہری طور طریقے کا اچھا ہونا یہی روحانیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا یار سفید لباس پہننے سے بندہ اگر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے خوبصورت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اسی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے اپنی باطنی خوبصورتی سے توجہ ہٹا لیتا ہے، تو کہتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بنیادی طور پر نیلا لباس پہننے کی یہ حکمت تھی۔ اگر سادہ انداز میں دوبارہ دہرا دوں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نیلا لباس پہننے والے صوفیاء سیر و سیاحت بڑی کرتے ہیں، دوسرا سفید لباس اگر وہ پہنے تو سفید لباس میلا جلدی ہو جاتا ہے، تیسرا سفید لباس پہننا چونکہ ہر بندے کو پسند ہے تو اس کی ظاہری پسندیدگی بھی بعض اوقات بندے کے لیے حجاب بنتی ہے۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ یار ہم نے چونکہ سیر و سیاحت بھی کرنی ہے اور ہم سفید کپڑوں کو دھو بھی نہیں سکتے، بعض اوقات سفید کپڑا پہننا جہاں ہماری ظاہری زیبائش، ظاہری نمائش اور ظاہری جمال میں فائدہ دیتا ہے، ویسے ویسے باطن کے جمال سے توجہ ہٹتی چلی جاتی ہے۔ اب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار تو مجھے یاد نہیں، لیکن مفہوم ان کا یاد ہے کہ اگر تم گوڑے گٹے دھونے پر تو بڑی محنت کرتا ہے، لیکن تیرے من میں اگر میل اسی طرح باقی رہے تو پہلا کام صوفیاء کے نزدیک من کے میل کو دور کرنا ہے، اور من کے میل کو دور کرنے کے بعد پھر ظاہر پر توجہ کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہی قاعدہ تھا جو داتا صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اب فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس ماتم اور مصیبت کا لباس ہے۔ تو داتا صاحب کے زمانے میں یہ نیلا لباس چونکہ ماتم کا لباس اور رنج و مصیبت کے لباس کے طور پر اختیار کیا جاتا تھا، یہ در حقیقت غم رسیدہ اور اندوہگین لوگوں کا لباس ہے۔ اب صوفیہ نیلا لباس اس لیے بھی پہنتے ہیں کہ یہ چونکہ غم کی، فراق کی، محبوب سے دور رہنے کی اور ایک مصیبت کی نشانی بنتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بندے کو جو اللہ تعالیٰ سے دور رہنا پڑتا ہے اور اپنے نفس کا شکنجہ بھی ساتھ ہے، شیطانی وسوسے بھی ساتھ ہیں، تو ایک ولی جو دنیا میں روحانیت میں محنت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ دنیا کے اس ماحول کو چیک کرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یا دنیا کے ماحول میں اگر آپ صحیح طور پر نیک بننا چاہیں اور باطن صالح اور کامل بننا چاہیں تو پھر مصیبت کا لباس پہن لیں، نیلا لباس پہنیں، تاکہ ہر کوئی آپ کے نیلے لباس کو دیکھ کر یہ محسوس کرے یار یہ بندہ دنیا میں رہنے کے باوجود بھی ہے یہ غمگین اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے جو دنیا میں بھیجے جانے کے اصل مقاصد تھے، اللہ کی عبادت کرنا، صحیح معنی میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا اور دین پر خلوص کے ساتھ عمل کرنا، تو دنیا کے اس گورکھ دھندے میں یہ کام کرنا مشکل ہے، تو وہ ایک مصیبت کا اور ایک محنت کا لباس پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس ماتم اور مصیبت کا لباس ہے، یہ در حقیقت غم رسیدہ اور اندوہگین لوگوں کا لباس ہے۔ دوسری طرف دنیا محنت، غم اور مصیبت کا گھر ہے، اور یہ مصائب و فراق کا گہوارہ اور آزمائش و اندوہ کا ٹھکانہ ہے۔ ویسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الامتحان ہے،
یہ دارالبلا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں ہر کسی نے تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جانا ہے۔ تو مسافر کو زیبائش سے کیا لگے، یا جس بندے کو امتحان کی جگہ پر بیٹھنا پڑ جائے تو امتحان کی جگہ پر بیٹھنے والے کو تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ میں اپنا پیپر حل کروں تاکہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کہ وہ اپنا لباس دیکھتا رہے، اپنی ظاہری چیزیں دیکھتا رہے۔ تو ایک تو صوفیہ نے جب دیکھا یہ جب ہے دارالامتحان، دارالبلا اور دارالآزمائش اور دارالسفر، مسافروں والی کیفیت ہے، تو وہ پھر پسند کرتے ہیں کہ یہاں نیلا لباس پہنا جائے۔ سالک راہ طریقت جب اس دنیا میں اپنے دل کا مقصود حاصل نہیں کر پاتے تو وہ نیلا لباس پہن کر حالت سوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیلا لباس پہننے کی جو دوسری وجہ لکھی، اس کی دو صورتیں بیان کی۔ صوفیہ نیلا لباس اس لیے پہنتے تھے کہ ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالبلا ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہاں کوئی سکون کی زندگی بندہ گزارنے نہیں آیا، بلکہ یہاں اس امتحان گاہ میں اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر وہ اپنے اللہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے دین کو کتنا یاد رکھتا ہے اور زندگی کتنا اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس بات پر دھیان کیا تو انہوں نے کہا جی پھر آزمائش والے لباس پہنے، نیلا لباس۔ دوسری اس کی وجہ لکھی کہ وہ جو صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں، جو روحانی محنت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، عشق و محبت کی گہری کیفیتوں میں گم ہیں، وہ جب دیکھتی ہیں دنیا میں رہ کر تو حقیقی مقصود ہمیں ملتا نہیں، تو حقیقی مقصود کی جھلک تو نظر آ جاتی ہے، لیکن جس طرح کا حقیقی مقصود ان کو آخرت میں اور جنت میں ملے گا، اس طرح کا چونکہ دنیا میں نہیں ملتا، تو اس وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مقصود محسوس تو ہوتا ہے، لیکن مقصود کے ساتھ کامل وصال یا مقصود کے ساتھ وہ کامل محبت اور وہ کیفیتیں چونکہ یہاں میسر نہیں ہیں، اس وجہ سے اس پہلو سے بھی وہ نیلا لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور بعض دوسروں نے معاملات اور دنیا کو نقصان و قصور کا گھر، دل کو خرابی کا مرکز اور زمانے کو موت کا راستہ سمجھتے ہوئے نیلا لباس پہن لیا ہے۔ یعنی صوفیہ کی مختلف کیفیت ہیں۔ کسی صوفی سے پوچھا بھئی آپ نیلا لباس کیوں پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دوسرے صوفی سے پوچھا کہ آپ نیلا لباس کیوں پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں نیلا لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ مجھے یہاں دنیا میں رہ کر اپنا مقصود حقیقی نہیں ملتا۔ اچھا کسی اور سے پوچھا گیا تو بعض نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی بندے کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، اس میں نقصان رہ جاتا ہے، قصور رہ جاتا ہے، دل خراب رہتا ہے، زمانہ چلتے چلتے موت تک بندے کو لے جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال بنیادی طور پر ایک غم کی صورت پیدا کرتی ہے، مصیبت کی صورت پیدا کرتی ہے، تو ہم اس لیے نیلا لباس پہنتے ہیں۔ ان کے خیال میں کسی چیز کا ضائع ہو جانا یا کسی مقصد کا حاصل نہ ہونا موت سے بھی زیادہ سخت ہے، پس ایک نے اپنے کسی عزیز کی موت پر نیلگوں لباس پہنا تو دوسرے نے اپنی مراد و مقصود کے فوت ہو جانے پر یہ لباس اختیار کر لیا۔ اب وہی تقابل کر رہے ہیں، یعنی جیسے کسی کی فوت ہو جائے، کوئی خاندان میں سے، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے، تو وہ ایک ماتم کا لباس پہنتے ہیں۔ تو ان کے لیے دنیا میں کوئی فوت ہو جائے تو ماتم ہے، تو اولیاء کے لیے اگر دنیا میں مقصد نہ ملے، روحانیت نہ ملے،
اور دنیا کے اندر رہ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنی میں خوش نہ کر سکے تو وہ کہتے ہیں یہ کسی کے مر جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو یہ گویا کہ داتا صاحب نے نیلا لباس پہننے والے صوفیہ کا طریقہ کار بھی بیان کیا اور وہ نیلا لباس کیوں پہنتے تھے اس کی وجوہات بھی بیان کی۔ آگے لکھتے ہیں جی مدعی علم اور فقیر۔ اب دو بندوں کی ملاقات آپ دکھاتے ہیں کہ آپس میں ملے، بنیادی طور پر چونکہ اس میں بحث بھی لباس کی ہے تو داتا صاحب ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ علم کے ایک دعوے دار نے ایک فقیر سے پوچھا تم نے یہ نیلا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یعنی ایک عالم نے کسی صوفی فقیر کا نیلا لباس پہنے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ نیلا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ تو غم کا لباس ہے، مصیبت کا لباس ہے، تو شکر کا لباس پہننا چاہیے، تو دنیا میں رہ کر یہ غم کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں چھوڑی ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو دنیا میں سے جاتے ہوئے بڑی چیزیں چھوڑی ہیں لیکن 3 اہم چیزیں تھیں، ایک فقر، دوسرا علم اور تیسری تلوار۔ آپ فقر بھی چھوڑ کر گئے، علم چھوڑ کر گئے اور تلوار چھوڑ کر گئے، 3 چیزیں آپ نے چھوڑی۔ لکھا تلوار بادشاہوں نے لے لی مگر اسے غیر موزوں جگہ پر استعمال کیا۔ تلوار تو سنبھال لی حکمرانوں نے اور یہ منصب داروں نے جن کو عہدے تھے، لیکن انہوں نے تلوار سے جہاد کا کام لینے کی بجائے اپنے مفادات کا کام لیا یا اپنے ذاتی دشمنوں کو دنیا سے ہٹانے کے لیے تلوار کا کام کیا۔ اب یہ داتا صاحب کا زمانہ بھی دیکھ لیں اور آج کا زمانہ بھی دیکھ لیں، جتنی قتل و غارت ہوتی ہے یا تلوار کا استعمال ہوتا ہے وہ موزوں جگہ پر نہیں ہوتا، غیر موزوں جگہ پر ہوتا ہے۔ تلوار بادشاہوں نے لے لی مگر اسے غیر موزوں جگہ پر استعمال کیا۔ علم علماء نے لیا مگر صرف علم کا ظاہر پڑھتے پڑھاتے رہے۔ علم علماء کے پاس تو آیا لیکن علماء نے علم سے اپنا ظاہر تو سنوارا، شکلیں بھی ان کی اچھی رہیں، لباس بھی ان کا اچھا رہا، ٹوپیاں اور پگڑیاں تو پہنتے رہے، لیکن اگر کوئی علماء کے دماغ کو کھول کر اور دل کو کھول کر ان کی تمناؤں کو پڑھ لے، ان کے خیالات کو پڑھ لے، ان کے اندر کا انسان پڑھ لے تو لگتا یہ ہے کہ علم جس نے ظاہر کو بھی بدلنا تھا، علم جس نے باطن کو بھی بدلنا تھا، اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا باب علم کا باندھا تھا وہاں علم ظاہر اور علم باطن کی 2 قسمیں کی تھیں۔ علم ظاہر کا فائدہ ہوتا ہے ظاہر سنور جائے، علم باطن کا فائدہ ہوتا ہے انسان کا دماغ بھی، انسان کا دل بھی اور انسان کی روح بھی پاکیزہ ہو جائے۔ تو علم کے ظاہر کو چونکہ اپنانا آسان تھا، علم کے باطنی تقاضوں کو پورا کرنا مشکل تھا، علماء نے علم لے لیا، علم کے اعزازات تو لے لیے لیکن وہ خود نہ اپنا باطن بدل سکے اور نہ دوسروں کے باطن کو بدلنے کا باعث بنے۔ یعنی ایک فقیر ایک عالم کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے بھئی نیلا لباس میں کیوں پہنتا ہوں۔ تلوار بادشاہوں نے لی، بادشاہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کی۔ علم علماء کو ملا لیکن علماء ہمیشہ علم کے ذریعے مال کماتے رہے، علم کے ذریعے عزت کرواتے رہے، علم کے ذریعے اپنا ظاہر سنوارتے رہے، علم کے اثرات کو باطن میں انہوں نے نہیں جانے دیا، نہ خود بدلے نہ دوسروں کے بدلنے کے اسباب پیدا کیے۔ تو کہا علم کا تو یہ حشر ہو گیا۔ فقر فقراء نے اختیار کیا مگر انہوں نے اسے دولت مندی کا ذریعہ بنا لیا۔ اب یہ جو فقر تھا، درویشی تھی اور اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا تھا اور اللہ کی جو صفتیں ہیں اور اس کے رنگ میں رنگے جانا تھا،
فقراء نے ظاہری طور پر گدڑیاں پہنی، ظاہری شکلیں ان جیسی بنائیں، اور ان سے جب پوچھا کہ یہ ظاہری شکل ہی ہے یا باطن میں بھی کچھ ہے، تو باطن ان کے بھی خالی رہے۔ وہ گدڑیاں پہن کر، صوفیانہ لباس پہن کر وہ مال و دولت اکٹھے کرتے رہے۔ یہ ایک فقیر عالم کو کہہ رہا ہے۔ تلوار بادشاہوں کے پاس آئی، انہوں نے غیر موضوع جگہ پر استعمال کی۔ علم علماء کے پاس آیا، صرف ظاہر کو سنوارا۔ فقر و درویشی صوفیاء کے پاس آئی، صوفیاء نے فقر و درویشی کے ذریعے پیری مریدی کر کے پیسے بٹورے۔ وہ نہ خود اچھے انسان بنے، نہ دوسروں کو اچھا انسان بنانے میں محنت کی۔ میں نے ان تینوں کے غم میں یہ ماتمی لباس پہنا ہے۔ تو اس فقیر نے اس عالم کو کہا کہ یہ ماتمی لباس میں نے اس لیے پہنا ہے کیونکہ سوسائٹی میں یہ بادشاہ ہوتے ہیں، سوسائٹی میں یہ علماء ہوتے ہیں، سوسائٹی میں یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ تو میں نے جب تینوں کے حالات دیکھے، بادشاہوں کے حالات دیکھے، تلوار ان کو ملی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تاکہ تلوار کے ذریعے جہاد ہوتا، تلوار کے ذریعے برائی کا قلعہ کما کیا جاتا، تلوار کے ذریعے کفر اور شرک کو توڑا جاتا۔ تلوار اصل جگہ پر استعمال نہ ہوئی، مفادات کے لیے چلتی رہی۔ علم اس لیے تھا تاکہ چیزوں کو سمجھا جائے اور علم کے اثرات ظاہر و باطن میں پیدا کیے جائیں۔ علم سے بھی وہ فائدہ نہ لیا گیا۔ فقر و درویشی تو اس لیے تھی کہ ایک بندے کو ظاہری طور پر کمزور لباس پہنا کے، گدڑی والا لباس پہنا کے، محنت کر کے اس کو باطن کے اعتبار سے پاکیزہ کیا جاتا، مصفہ کیا جاتا، اجلا کیا جاتا۔ تو فقراء نے بھی اپنی فقر سے کام نہ لیا، علماء نے علم کی اہمیت کو نہ سمجھا، بادشاہوں نے تلوار کا فائدہ نہ سمجھا۔ تو کہتے ہیں جی میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں نے ان تینوں پر ماتم کرنے کے لیے یہ نیلا لباس پہن رکھا ہے۔ اب ایک اور خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں جس میں ذرا عشق مجازی کی چاشنی بھی ہے اور اس میں گدڑی کی فضیلت بھی ہے۔ اب داتا صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مرتعش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بغداد کے ایک محلے میں سے گزر رہے تھے۔ اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے داتا صاحب کا، کتنی مشکل بات ہے اور کس آسان پیرے میں آپ اس کو سمجھا بھی رہے ہیں، اور صرف لباس کی بات نہیں کر رہے، بات حالانکہ لباس کی چل رہی ہے لیکن اس سے متعلقہ روحانی کیفیت، اس کے تمام تقاضے، علمی لوازمات، اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت مرتعش کے بارے میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بغداد کے ایک محلے سے گزر رہے تھے، پیاس لگی تو ایک بڑے پھاٹک کے پاس کھڑے ہو کر پانی طلب کیا۔ اب ہو سکتے وہ زمانہ ایسا تھا، دروازے بڑے بڑے ہوتے تھے جن کو بڑے دروازوں کو پھاٹک کہتے تھے، کہ ایک دروازے کے قریب جا کر اونچی آواز لگائی کہ مجھے کوئی پانی پلائے۔ ایک لڑکی پانی کا آب خورا لے کر بہ رہی اور پانی پلایا۔ مٹی کا بڑا برتن کو آپ خورا کہتے ہیں، تو مٹی کے برتن میں لا کر، جن کو ہم بڑا پیالہ کہہ سکتے ہیں مٹی کا، اس نے لا کر پانی دیا اور پانی حضرت صاحب کو پلایا۔ پانی پی چکے تو آپ نے محسوس کیا کہ میرا دل ساقی کے حسن و جمال کا اسیر ہو چکا ہے۔ وہ صرف پانی ہی نہیں پیا بلکہ اگر سادہ جملہ کہوں، وہ لبوں نے تو پانی پیا، آنکھیں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اسیر ہو گئے۔ وہ وہیں صوفی صاحب اپنا دل دے بیٹھے۔ تو لکھتے ہیں ایک لڑکی پانی کا آب خورا لے کر بہ رہی اور پانی پلایا۔ پانی پی چکے تو آپ نے محسوس کیا میرا دل ساقی کے حسن و جمال کا اسیر ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں گھر کا مالک آ گیا۔ آپ نے کہا مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تمہارے گھر سے پانی کا ایک گلاس دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی میرا دل بھی قید ہو گیا ہے۔ اس شخص نے کہا جس لڑکی نے آپ کو پانی پلایا ہے وہ میری دختر ہے، میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔
کیونکہ یہ جو حضرت مرتش تھے یہ اولیاء کے آگے ان کا یہ بہت بڑے ولی تھے، تو بعض اوقات یہ جو ظاہری حسن و جمال ہے یہ بندے کو اپنی طرف قائد کر لیتا ہے۔ اب یہ ان کا طریقہ دیکھیں کہ وہ اتنے خلوص والے دل والے ہیں، انہوں نے دل کی بات کر دی کہ پانی تو میں نے پی لیا لیکن لڑکی کا سلیقہ، طریقہ، حسن و جمال مجھے پسند آیا، یہ رشتہ مجھے چاہیے۔ اب چونکہ لوگ اس زمانے میں بڑے ایماندار ہوتے تھے، سمجھدار ہوتے تھے، بجائے اس کے کہ حضرت صاحب کی وہاں پٹائی کی جاتی اور وہاں تھوڑا تکلیف دی جاتی، اس نے کہا جناب گھبرائیں نہ، وہ میری بیٹی ہے، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس سے نکاح کر دیا تو میں نکاح کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس شخص نے کہا جس لڑکی نے آپ کو پانی پلائے وہ میری دختر ہے، میں اسے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت مرتش رحمۃ اللہ علیہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ گھر میں داخل اور نکاح کر لیا۔ یہ شخص بغداد کے مالدار لوگوں میں سے تھا۔ اس نے حضرت مرتش کو فوراً حمام میں بھجوایا، انہیں خوبصورت پوشاک پہنائی اور ان سے فقیروں والا پیوند لگا لباس اتروا دیا۔ بات طے ہو گئی، بھائی رشتہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اب اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے تو آپ حمام میں جا کر غسل خانے میں جائیں، غسل کریں، یہ گدڑی والا صوفیانہ لباس اتاریں، اچھی پوشاک پہنیں اور خوشبو وغیرہ لگائیں، ایک پورے اہتمام کے ساتھ آپ یہ کام کریں۔ نکاح چونکہ ہو گیا تھا، اب وہ سارے کام جب حضرت صاحب نے کر لیے، جب رات ہوئی تو حضرت مرتش نماز کے لیے اٹھے، چونکہ ولی تھے، نیک آدمی تھے، نکاح تو ہو گیا تھا، تو رات جب ہوئی تو حضرت مرتش نے نماز کے لیے اٹھے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ پہلے نماز اور ضروری اوراد و اشغال ادا کر لوں، تو اتنے میں یکا یک چیخنے لگے کہ لو میرا خرقہ، جلدی لو میری گدڑی۔ تو جب حضرت صاحب نے نماز پڑھی، پھر ذکر اذکار کیے، تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہی ذکر اذکار شروع کیے تو ان کے سامنے گدڑی پہننے سے جو روحانیت ملتی ہے، گدڑی پہننے سے جو ایمانی حلاوت ملتی ہے، جب وہ جھٹکا آیا اور یکدم روحانی طور پر بیدار ہوئے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، ایک عورت کے حسن جمال میں بھی پھنسا ہوں، پھر اس کے حسن و جمال میں آ کر کوئی حرام کام آپ نے نہیں کیا، نکاح کر بیٹھے ہیں، صرف گدڑی اتار کر ایک اچھا مالداروں والا ایک لباس پہنا اور خوشبو وغیرہ لگا کر جب سامنے آئے تو چیخنے لگے کہ جناب میری گدڑی مجھے واپس کریں، مجھے وہ لباس پہنا ہے، مجھے نہ لڑکی کی ضرورت ہے، مجھے نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ داتا سے بنیادی طور پر یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ اس واقعے میں دکھا وہ یہ رہے کہ دیکھنے میں کوئی غلط کام ادھر کوئی بھی نہیں ہوا، جائز نکاح بھی ہوا، صرف گدڑی اتروا کر ایک دنیاوی لباس ایک ولی کو جب پہنایا گیا، اس نے دنیا داری کا لباس پہن کر نماز ادا کی، ذکر و اذکار کیے، تو ذکر و اذکار کے دوران جب روحانی کیفیت پیدا ہوئی اور گدڑی پہننے کی حلاوت، گدڑی پہننے کے روحانی اثرات یا گدڑی پہننے کا جو اولیاء کا معمول رہا، اس کے ثمرات جب ظاہر ہوئے تو چیخ اٹھے بھئی مجھے گدڑی پہنائی جائے، میرا لباس مجھے واپس کیا جائے۔ اتنے میں یکایک چیخنے لگے کہ لاؤ میرا خرقہ، جلدی لاؤ میری گدڑی۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے غیب سے آواز آئی ہے، تو نے ہماری مرضی کے خلاف ایک نگاہ اٹھائی ہے تو ہم نے تیرے ظاہر سے اصلاح کا لباس اور اپنی دوستی کا خرقہ اتار لیا ہے، اگر دوسری مرتبہ نظر کرے گا تو تیرے باطن سے ہم اپنی آشنائی کا لباس بھی کھینچ لیں گے۔ یعنی اس وہ ولی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صاحب گدڑی کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں آ چکی ہے، رات کا ٹائم ہے، تو آپ اپنا جائز شرعی حق پورا کریں، فائدہ حاصل کریں۔ تو اس نے کہا جی مجھے گدڑی پہنا ہے، میرا وہ خرقہ واپس کریں، وہ صوفیانہ لباس واپس کریں،
مجھے غیب سے آواز یہ کہ ایک نگاہ تو نے عورت کے حسن و جمال کی طرف اٹھائی ہے، اس حسن و جمال کی وجہ سے ہماری غیرت نے گوارا نہ کیا، ہم نے سب سے پہلے تو یہ اصلاح و تربیت والا لباس یہ تم سے اتار لیا ہے۔ اب دوسری دفعہ اگر آپ نے نگاہ اٹھائی اور بیوی کے قریب چلے گئے تو ہم یہ آشنائی اور باطنی جو ایک لذت آپ کو بطور ولایت کے ہم نے آپ کے دل و دماغ اور روح میں رکھی ہوئی ہے، وہ ساری آشنائی، وہ ساری روحانی لذت ہم لے لیں گے۔ اب دیکھنے میں سارا جائز کام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صوفیاء کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، صوفیاء کا جو لیول ہوتا ہے، صوفیاء کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے جائز کاموں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ حالانکہ نکاح بھی ہو چکا ہے، اب ان کو کوئی حرام کا مال نہیں پہنایا گیا تھا کہ یا تو یہ کہنا جی گدڑی اتروا کر کوئی حرام کا مال مالدار بندہ کماتا تھا، وہ حرام کا مال پہنایا گیا، امیرانہ لباس پہنایا گیا، نکاح ہو چکا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ چیزیں ولایت کے باب میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو پہلا تو کہا کہ ایک نظر اٹھائی اور آپ نے نکاح کیا، اس کی وجہ سے ظاہری اصلاح اور گدڑی ہم نے تیری اتروا لی، اور تجھے حمام بھی جانا پڑا، لوگوں کے سامنے شرم و شرمائی بھی ہوئی۔ اب اگر تو بیوی کے قریب جائے گا اور ادھر دوبارہ نگاہ کرے گا تو ہماری دوستی اور ولایت کا فیض بھی گما بیٹھے گا۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی کہ تو نے ہماری مرضی کے خلاف ایک نگاہ اٹھائی ہے، تو ہم نے تیرے ظاہر سے اصلاح کا لباس اور اپنی دوستی کا خرقہ اتار لیا ہے، اگر دوسری مرتبہ نظر کرے گا تو تیرے باطن سے ہم اپنی آشنائی کا لباس بھی کھینچ لیں گے، جو لباس قرب خدا بندی اور اولیاء اللہ کی اتباع میں پہنا جائے ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اب ذرا ایک بات میں قاعدے کے طور پر بتا دوں، اب یہ دیکھ لیں کہ ولایت کے باب میں یا روحانیت کے باب میں یہ نظر بازی یا شکلوں کو اس طرح دیکھنا کہ ان شکلوں کا بندہ اسیر ہوا جائے، اس کی تصوف میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں وہ اولیاء جو عشق حقیقی میں گم ہو چکے ہیں، اور عشق حقیقی میں گم ہو جانے کے بعد چونکہ دنیا کا بھی جتنا بھی جمال ہے یہ جمال الہی کی جھلک ہے، تو لہٰذا اگر کوئی جمال حقیقی دیکھ چکا ہے اور جمال الہی کی اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس کی جھلک اگر ادھر محسوس کرتا ہے، اگر وہ ان نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کو گنجائش ہے۔ لیکن ایسے اولیاء اور ایسے لوگ چونکہ لاکھوں میں سے ایک ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی عالم یا کوئی صوفی یہ ان چیزوں کو دلیل کے طور پر نہیں دے سکتا۔ جی داتا صاحب نے اس واقعے میں تو یہ بیان کیا کہ خوبصورت چہرہ خواہ امرد کا ہو یا خوبصورت عورت اجنبی کا ہو، اس کو دیکھنا تو روحانیت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہت سارے اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں جو خوبصورت عورتوں کے چہروں کو بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر مقام ولایت کی باتیں بھی کرتے ہیں، مراتب کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کوسوں روحانیت سے دور ہیں، روحانیت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں بہت مستثنا لوگ ہوتے ہیں جن کو نگاہ حقیقت کی جھلک ہو، اور پھر اگر ان کو مجازی حسن حقیقی حسن کا ایک عکس نظر آئے تو وہ مجازی حسن سے ناجائز طرف نہیں جاتے، بلکہ اس کو حسن حقیقی کا ایک جلوہ سمجھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن ہر بندے کے لیے اجازت نہیں۔ جو اس مقام کا ہوگا تو اجازت ہوگی، ورنہ ہر بندے اور صوفی کے لیے، ولی کے لیے ہمیشہ نگاہ بد سے بچنے کا لازمی حکم ہوگا۔
اب آپ فرماتے ہیں جو لباس قرب خدا بندی اور اولیاء اللہ کی اتباع میں پہنا جائے ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر اس لباس کے حقوق کی رعایت کی جا سکتی ہے تو اسے پہنا جائے، ورنہ اپنے دین کی محافظت ہی کافی ہے۔ اب چونکہ ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اب چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے شروع میں قول لکھا بڑا خوبصورت کہ جس نے صوف کا لباس پہنا وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، تو گویا کہ صوف کا لباس پہننا یہ ایمان کی حلاوت کا باعث بنتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو بندے پھر صرف صوف کا لباس پہنتے ہیں اور صوف کے لباس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ صوف کا لباس پھر ویسے نہ پہنیں، چونکہ اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر صوف کا لباس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو اصل تو بندے کے ذمہ جو بنیادی طور پر روحانی اعتبار سے اس کی ذمہ داری اور کام ہے وہ تو اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرنا، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا، اپنے باطن کو درست رکھنا۔ تو پھر لباس کی پابندی نہ کریں، جو مرضی لباس پہن لیں، لیکن اپنے باطن کی حفاظت پر، اپنے باطن کو گناہوں سے پاک رکھنے پر، اپنے باطن کو اچھا کرنے پر محنت کرتے رہیں، صوف کا لباس نہ پہنیں۔ لیکن کوئی کہ جی میں باطن کو بھی اچھا رکھتا ہوں اور ساتھ کہتے جی صوف کا لباس بھی پہنتا ہوں، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جی صوف کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے لباس صوف کے، اور باطن کو گناہوں سے بچانے کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تو ڈبل کام ہوں گے۔ اگر دونوں کر سکیں تو دونوں فوائد ملیں گے، اگر دونوں نہیں کر سکتے تو باطن کی حفاظت کا کام کرتے رہیں، لباس پہننے کے باب میں تکلف میں نہ پڑیں، جو میسر اللہ کی طرف سے وہ پہن لیں۔ اولیاء اللہ کے لباس میں خیانت کرنا کسی طور بھی جائز نہیں، کیونکہ کسی دوسرے دعوے کے بغیر صرف سچا مسلمان رہنا ولایت کے جھوٹے دعوے سے یقیناً بہتر ہے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ بعض اوقات یہ نشانات ہوتے ہیں فوجیوں کے، اس سے عہدے کا پتہ چلتا ہے، تو بعض اوقات اس زمانے میں جس زمانے کے داتا گدڑی پہننا یہ نشان ولایت تھا، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو صوف کا لباس پہن کے پھر رہا ہے یہ ولی آدمی ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا گدڑی کا لباس پہننا اور اندر ولایت سے خالی ہونا یہ بری بات ہے۔ ہاں عام مسلمان بن کے رہے، اپنا ولی ہونے کا تاثر نہ دے اور عام لباس پہن کر چلتا رہے، تو وہ بندہ بہتر ہے اس بندے سے جو گدڑی کا لباس پہننے اور اپنی ولایت کا تاثر دے، حالانکہ وہ باطن کے باب میں ولی نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر بات وہی گدڑی کی فضیلت، مرقع، یہی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جی خانقاہی نظام کا پہلا سبق، اب گویا کہ یہ جو گدڑی کا لباس کن لوگوں کو پہنانا چاہیے، کون بندے اس کے اہل ہیں، اور یہ جو ولایت کا یا روحانیت کا رستہ ہے اس کی کیا شرائط ہیں۔ چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ گدڑی کا لباس پہننا یہ علامت ولایت تھی، تو لہٰذا کوئی اگر گدڑی کا لباس پہنے یا صوفیہ کا لباس سے صوف پہنے، تو اب اس کی بات کریں کہ صوفیہ کب کسی کو صوف کا لباس پہننے دیتے تھے اور کب کہتے تھے کہ آپ لباس میں صوفیہ کا اتباع نہ کریں، چونکہ آپ باطن کے باب میں اور اپنے داخل کے باب میں مقام ولایت پر فائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ صوفیہ کا لباس دو قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، یعنی دو قسم کے بندے لباس سے صوف گدڑی پہن سکتے ہیں۔ نمبر ایک تارکان دنیا کے لیے، نمبر دو مشتاقان مولا کے لیے۔ ایک بندے نے دل و دماغ کے ساتھ پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے دنیا چھوڑ دی، اگر وہ واقعی تارے کے دنیا ہے
چھوڑ چکا ہے یا محنت کرائی جائے تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو تو لباس صوف پہنا ہے۔ یہ مجاہدے کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک بندہ لگتا ہے کہ اگر اس کو مجاہدے کے راستے پر ڈالا جائے تو وہ آ جائے گا، اس کو لباس صوف پہنا سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی ایسا ہے کہ جس کے اندر عشق کا، محبت کا یا مشتاق مولا کی کیفیت زیادہ ہے، تو چلو ایک کو ذرا ترک دنیا کے راستے سے لے کر اللہ کی طرف لے آئیں، اس کو بھی آپ صوف کا لباس پہنا سکتے ہیں۔ ایک کو محبت الہی، محبت رسول، محبت مرشد اور اس راستے سے لے آئیں، اگر دیکھیں کہ وہ ان چیزوں میں گھستا ہے اور آگے چل سکتا ہے، تو یہ دو بندے ہیں جن کو صوفیہ کا لباس پہننے دیں، باقی کسی بندے کو صوفیہ کا لباس پہننے کی اجازت نہیں۔ لکھا جی مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ کا دستور ہے کہ جب کوئی ارادت مند برکت کی خاطر ان سے اپنی نسبت اور تعلق قائم کرتا ہے تو پہلے 3 سال تک وہ اسے ادب کے معنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ذرا تصوف کا داتا صاحب رستہ بھی بتا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اولیاء کے ہاں، صوفیاء کے ہاں، صالحین کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور بیعت کر کے مرید ہو جاتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو مشائخ کا کیا اصول رہا؟ اب یہ متقدمین مشائخ کی بات ہو رہی ہے، متاخرین کے ہاں اس طرح کے اصول نہیں ملتے، یا متاخرین نے تو دیکھا چونکہ فتنہ زیادہ ہے، شر زیادہ ہے، اگر کوئی نسبت عقیدت میں آ جائے، نسبت بیعت میں آ جائے، وہ اس فیض کو عام رکھتے ہیں۔ لیکن پرانے مشائخ چونکہ جس کا ہاتھ پکڑتے تھے اکثر کوشش کرتے تھے کہ اس کو مقام ولایت تک لے جائیں، ورنہ وہ ہاتھ بھی نہیں پکڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ بندہ اس مقام تک جائے گا نہیں، تو لہٰذا ایسے بندے کو مرید نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ مشائخ ذرا زیادہ فیض کی وجہ سے اب داتا سے فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ارادت مند برکت کی خاطر ان سے اپنی نسبت اور تعلق قائم کرتا ہے تو پہلے 3 سال تک وہ اسے ادب کے معنی کی تعلیم دیتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں۔ اچھا، ادب بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے؟ ادب بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ مرشد کی ایک ہوتا ہے بات کو ماننا، ایک ہوتا ہے بات کی گہرائی میں گھسنا، ایک ہوتا ہے مرشد پر اعتماد کرنا۔ ادب میں تینوں چیز ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ خام خواہ کا ادب ہی چلتا رہے۔ ایک بندہ اگر مرشد کی بات کو سنتا ہے اور مانتا نہیں، ویسے سلوٹ کرے، گھٹنے پر ہاتھ رکھے، ہاتھ پکڑ کر چوم لے، تو یہ صوفیہ کے نزدیک ادب نہیں۔ وہ تو گویا کہ ایک منافقت ہے کہ ظاہری طور پر بات بھی نہیں مانتا، عبادت نہیں کرتا، تقوی اور طہارت کے راستے پر آتا نہیں، لیکن مرشد جب بھی سامنے آ جائیں عزت کرنی، پیسے دینے، پروٹوکول دینا، ہاتھ پاؤں چومنا۔ تو صوفیہ پہلے تو یہ چیک کرتے تھے کہ اب چونکہ ولایت کا راستہ نسبتاً مشکل راستہ ہے کہ یہ بندہ ادب کر سکتا ہے۔ ادب میں پہلی چیز ہے کہ بات کو سنتا ہے، اچھا بات کی باریکی میں گھستا ہے، مرشد کے کہنے پر اعتماد کرتا ہے یا نہیں۔ اگر پتہ چلے کہ بات بھی سنتا ہے، بات کی گہرائی میں گھستا ہے، مرشد کا ادب کرنے میں اور اس پر اعتماد کرنے میں کمزور ہے، تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تصوف کا راستہ۔ ایک بات مثال سے سمجھاؤں، ایک کھلا روڈ ہے نا، کھلے روڈ میں اگر کسی نے آپ کو بات سمجھائی، آپ اس گلی سے گزریں، فلاں جگہ چلے جائیں، اگر اس میں آپ کسی کی بات کو نہ مانیں تو اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، آپ 1-2 گلیاں مول مڑا کے پھر اسی جگہ پر آ جائیں گے۔ لیکن جہاں اندھیری سرنگ ہو اور اندھیری سرنگ میں ایک رستہ جاتا ہو، آپ کہیں جی میں نے اس میں بھی مرشد کی بات کو نہیں ماننا، تو اندھیری سرنگ چلیں گی اب کیسے؟ وہاں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو لہٰذا تصوف کے باب میں، ولایت کے باب میں
مرشد کا ادب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا یہ مرشد کا باب چونکہ پیچیدہ اتنا زیادہ ہے، لیکن اگر مرشد کامل نہ ہو تو مرشد بھی حجاب بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا مرشد کے پکڑنے میں بڑی محنت کرنی چاہیے، بڑی کوشش کر لینی چاہیے کہ مرشد ایسا ہو جو صاحب مقام بھی ہو، صاحب مرتبہ ہو، صاحب وصال ہو، وہ تصوف کی تمام باریکیوں سے گزرا ہوا ہو، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ اس کا گہرا خلوص کا تعلق ہو۔ چھان پھٹک پہلے کر لیں، اب نہیں۔ جب آپ نے پکڑ لیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آپ کا روحانی نکاح ہو چکا ہے۔ اب وہ آگ میں آپ کو پھینکے، وہ پانی میں آپ کو پھینکے، وہ چھت پر آپ کو چڑھائے، وہ پہاڑ سے آپ کو چھلانگ لگوائے، اب آپ کہتے رہیں جی نہیں میں تو یہ کر نہیں سکتا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، تو وہ کہیں گے جی پھر تو آپ نے بیعت نہیں کرنی تھی۔ تو بیعت جب کی ہے تو پہلے تو آپ کو اجازت تھی کہ مرشد کو پکڑنے میں، مرشد کو تلاش کرنے میں، مرشد کی خصوصیات کو جاننے میں شروع میں محنت کر لیں۔ جب آپ کا روحانی نکاح ہو گیا تو جس طرح دنیا میں ظاہری نکاح ہونے کے بعد اب نکاح کا ایک بندھن جب ہو گیا تو اب بیوی اور میاں جو نکاح کے اعتبار سے سارے افعال وہ کرنے پڑیں گے۔ نکاح ہو گیا تو مرید اب پابند ہے مرشد کا۔ پہلے تو صوفیہ اس کو چیک کرتے ہیں 3 سال، چونکہ یہ مثالوں سے پہلے میں بات سمجھ، یہ سرنگوں کا سفر ہے، یا پانی جہاں بھنور نہیں مارتا دریاؤں میں، یہ اس جگہ کا سفر ہے۔ یہ کوئی سیدھی سیدھی سڑک نہیں جا رہی کہ آپ کسی سے پوچھے بغیر چلے جائیں، یا ایرو کے نشان پر چلے جائیں، یا کسی بندے سے چلتے پوچھے جی میں داتا صاحب جا رہا ہوں تو کدھر سے رستہ جاتا ہے۔ یہاں تو اجازت ہوتی، یہ ظاہری سفر ہیں، لیکن آپ رات کے اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، کسی جنگل میں سفر کریں جس کا رستہ سوائے اس جنگل سے بار بار آنے جانے والے کے کسی کو معلوم ہی نہیں، تو آپ کہیں جی میں اس جنگل کا سفر اکیلے کرتا ہوں، تو لوگ کہیں گے آپ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، درندے کھا جائیں گے، یہ سفر آپ سے طے نہیں ہونا۔ تو لہٰذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو تصوف کا سفر ہے، یہ ولایت کا سفر، یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھنا: اندھیری سرنگ، پانی کا بھنور، اندھیرا جنگل، یہ اس طرح کا سفر ہے۔ اس لیے اس کے لیے مرشد کامل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو مرشد کامل یہ چیک کرتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ پر کتنا اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی اٹکل پچو لگائے گا، خود سوچے گا، خود بات بنائے گا، خود چلے گا، تو چونکہ اندھیری سرنگ میں نہیں چل سکتے، گھنے جنگل میں جس کا رستہ معلوم نہیں چل سکتے، پانی کے بھنور کی جگہ پر عام روٹین والا بندہ ڈوب کر مر جائے گا، تو وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اعتماد کریں گے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال مرید بنانے کے بعد چیک کرتے رہتے تھے کہ ہم اگر اس کو ولایت کی طرف، روحانیت کی طرف اور روحانی اچھے ذوق کی طرف دھکا بھی دے دیں، یہ اعتماد ہمارے اوپر کرے گا یا اپنا دل، دماغ اور ہاتھ ہم سے چھڑا کر اپنی مرضی کرے گا۔ اگر وہ دیکھیں یہ کسی موڑ پر بھی اپنی مرضی کر سکتا ہے تو داتا صاحب اس کو کہہ دیں یار تو اس راہ کا مسافر نہیں، ویسے عمومی طور پر آ کر بیٹھ، دعا کرا جا، تویز لے جا، دم کرا جا، اللہ اللہ والی صحبت ہے بیٹھ جا۔ اگر تو کہ جی ولایت مجھے ملے، روحانیت ملے، تو تیرا 3 سال کا ٹیسٹ ہے، تو مرشد کی بات کے اتباع میں، مرشد کے مزاج کو سمجھنے میں اور مرشد کا اتباع کرنے میں تیرا کیا مرتبہ ہے۔ اگر وہ کہ جی میں اس کو اب کہہ دوں آگ میں چھلانگ لگا، یا اس کو میں کہہ دوں پہاڑ پر چڑھ کے الٹا لٹک جا،
تو یہ میری بات پر اعتبار کرے۔ اب وہ لٹکاتے نہیں، وہ چیک کرتے ہیں صرف کیا کرتا ہے۔ اگر وہ کہیں گے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کو تو ہم ولایت و روحانیت کی راہ پر چلا دیں گے، لیکن اس میں دیکھیں کہ یہ کسی جگہ روک سکتا ہے، لاجک میں پڑ جائے گا، علم کے چکر میں پڑ جائے گا، دلیل کے بندھن پر رک جائے گا، تو وہ اس کو کہتے ہیں یار آپ ذرا باہر کھڑے ہوں، آپ اندر کے مسافر نہیں، آپ رازداری والی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتے، آپ ظاہری امور کو زیادہ سر انجام دیں۔ تو لکھے تو پہل 3 سال تک وہ اسے ادب کے معنی کی تعلیم دیتے ہیں، اگر وہ ان معنی کو اپنے اندر جذب کر لے تو درست، ورنہ اسے طریقت کے لیے نااہل سمجھا جاتا ہے۔ 3 سال کی محنت کراتے ہیں، اب اس میں ان کو اندازہ لگ جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے، تو گویا کہ ادب کے معنی کی تلقین کرتے ہیں۔ گویا کہ بہت سارے واقعات پیش آئیں گے، ان واقعات میں وہ مرشد چیک کرتا رہتا ہے کہ میری بات کو کتنا یہ کرتا ہے، مانتا ہے، کہیں اپنی رائے، اپنا ارادہ، اپنی پسند تو نہیں لے آتا۔ اگر وہ محسوس کرے کہ نہیں اپنی رائے، اپنا ارادہ اور اپنا پسند بھی لے آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ تصوف کی راہ کے مسافر نہیں، آپ اس راہ کو چھوڑ دیں، آپ ایک عام مسلمان کی راہ، علماء کی راہ، فقہا کی راہ، اس پر چلیں، چونکہ ان تمام جگہوں پر کسی سے اختلاف کرنے، اپنی رائے رکھنے کی اجازت ہے، تصوف میں اس طرح کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک ویسے قاعدہ بتا دوں، ہاں تصوف میں جب ایک خاص مقام سے نکل جائے پھر اجازت ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ ولایت کے باب میں بہت اونچے مرتبے پر آ گیا ہے، اب اونچے مرتبے پر آنے کے بعد اگر مرشد کی کسی بات سے، مرشد کی کسی سوچ سے، مرشد کے کسی نقطہ نظر سے روحانی تجربے کی بنیاد پر اختلاف اگر ہو جائے، اس کی گنجائش ہے، آگے اجازت، شروع میں اجازت نہیں، کیونکہ شروع میں بنیادی طور پر وہ اس کا عادی نہیں، تو لہٰذا چونکہ آپ اور میں شروع کے بندے ہیں تو لہٰذا ہم تو اس قاعدے قانون کے ہوں گے پابند۔ ہاں جو آگے چلے جائیں تو بعض اوقات ان کے اپنے مرشدین بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہاں تک لے آئے، اب چونکہ آپ کا مزاج اور ہمارا مزاج مختلف ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں، آپ کسی اور در پر جائیں، آپ کسی اور کو تلاش کریں، پھر آگے گنجائش دے دی جاتی ہے۔ اگر میں ویسی مثال سے سمجھاؤں، ہاں پی ایچ ڈی لیول پر ایک بندہ ولایت کے باب میں آ گیا ہے تو پی ایچ ڈی بندوں کو اختلاف رائے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی اور بات کر دیتا ہے، دوسرا اور کر دیتا ہے، اس میں مرشد کے ادب و تعظیم کی بات نہیں ہوتی، وہ ادب و تعظیم کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اختلاف کو گوارا بھی کرتے ہیں، چونکہ وہاں اختلاف رائے اپنی پسند و ناپسند کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، وہاں اختلاف رائے ایک تجربہ کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے، تو صوفیہ بعض اوقات اس موڑ پر اجازت دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک تصوف کی چونکہ بڑی بریک بحث ہے، داتا صاحب کسی جگہ اشارہ بھی کریں گے۔ 1 سال تک تو وہ خدمت خلق کرے، دوسرا سال اطاعت حق میں گزارے، تیسرا سال اپنے دل کی نگہداشت اور پاسبانی میں بسر کرے۔ اب وہ جو 3 سال گزارنے ہیں، ان 3 سال میں کام کرانے اس سے 3، 1 سال تک وہ خدمت خلق کرے۔ یہ جو خدمت خلق کرنا ہے، آپ حیران ہوں گے صوفیہ کے نزدیک خدمت خلق کرنے کا جو کام ہے، یہ انسان کے نفس کو اور انسان کے غرور کو توڑنے میں بڑا مجرب ہے۔ نفس ٹوٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ کے مرشد آپ سے تھوڑا کسی بات پر ناراض ہوئے تو آپ سے یہ خدمت خلق کا کام لیا گیا، کیونکہ خدمت خلق کے اس فعل کی وجہ سے بندہ چونکہ خادم بنتا ہے، مخلوق مخدوم بنتی ہے، مخلوق کے نخرے، مخلوق کی پسند، مخلوق کی ڈیمانڈ،
مخلوق کے تقاضے سہنے پڑتے ہیں۔ تو صوفیہ پہلے تو اسی کرائٹیریے پر چیک کرتے ہیں کہ مخلوق کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف آئے، کوئی بندہ گالی دے دے، کوئی بندہ کھانا یہ سامنے رکھنے لگا وہ ہاتھ لگا کر اس کو پھینک دے، اس کو برا بھلا کہے، یہ اس کو برداشت کر سکتا یا نہیں؟ اگر وہ کہ یار مخلوق کا یہ نخرہ نہیں سہ سکتا، مخلوق کو مخدوم نہیں سمجھ سکتا، مخلوق کے یہ کام پورے نہیں کر سکتا، اور اس میں مرشد کا سیرت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور مرشد کی ہدایت بھی شامل ہوتی ہے، اور مرشد کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تیری انا، تیری پسند مخلوق کی ڈیمانڈ کے سامنے فنا ہونی چاہیے، چونکہ ولیوں سے خدمت خلق کا کام لیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہ جی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے تو کسی کے سامنے کھانا نہیں رکھا جا سکتا، میں اٹھ کر پانی نہیں پلا سکتا، میں مسافر کو رستہ نہیں لگا سکتا، میں آنے والے مہمان کی ضیافت نہیں کر سکتا، میں تکلیف دینے والے کو معاف نہیں کر سکتا، میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں جناب ولایت کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا ولایت والی چیز کو چھوڑیں، آپ ایک عام روٹین کی زندگی گزاریں۔ اب دیکھ لیں یہ پہلا کرائٹیریا، اور آپ حیران ہوں گے آگے کئی واقعات بھی آئیں گے، یہ خدمت خلق کرنا، یہ ولایت کے باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مجرب یہی ہے، کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، اس میں رقم بھی جیب سے دینا، نخرہ بھی برداشت کرنا، خدمت بھی کرنا، اور اگلے کا رویہ، اگلے کی بات، اگلے کی پسند و ناپسند بھی سہنا۔ اب چونکہ یہ ٹیکنیکل ہے تو جتنا زیادہ مشقت ہوگی، جتنا زیادہ بندے کی انا ٹوٹے گی، جتنا زیادہ غرور و تکبر ٹوٹے گا، اتنا ولایت کی سازگاری، ولایت کی موافقت باطن میں پیدا ہوگی۔ پہلا تو آپ نے کہا یہ کام کرے۔ دوسرا سال اطاعت حق میں گزارے، دوسرا سال پہلا ہو گیا بھئی مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، مسافر آ رہے ہیں، اب اس میں واقعات تو میرے پاس کافی، ایک واقعہ نمونے کے طور پر بتاؤں، علاء الدین صابر کلیر شریف والے، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بانی، ان کو بابا صاحب کے پاس جب وہ آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ نے کہا جی لنگر تقسیم کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، بس لنگر جہاں پکنا ہے وہاں بھی رہے، بس 3 ٹائم تو لنگر عام طور پر چلتا ہی ہے نا دنیا میں، مسافر بھی آتے جاتے تھے بابا صاحب کے پاس، کھانا کھلائیے، یہ تھے۔ اب وہ ادب ان کا دیکھیں، وہ کھانا کھلاتے رہے، عرصہ 12 سال گزر گئے، وہ تو بابا صاحب نے پوچھا بھائی کھانا کھلا رہے یا نہیں، آپ تو چپ رہے، آپ کی پھر والدہ ہی جو بابا صاحب کی بہن بھی تھی، اس نے کہا میں تو اپنا بچہ پہلوان آپ کو دے کر گئی تھی، یہ تو بالکل پتلا سا ہو گیا ہے اور ہڈیاں اس کی نکل رہی ہیں، یہ اچھا کھانے کی ڈپٹی پر بٹھائے، چاہیے تو یہ تھا یہ عورتوں کی طرح جو ہنڈیاں پکاتی ہیں اکثر بوٹیاں کھا جاتی ہیں، تو اس کا بھی یہی معمول ہونا چاہیے، لنگر بھی چل رہا ہے، اس میں اچھی اچھی چیزیں خود کھاتا رہتا۔ تو ان کا ادب دیکھے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے جملہ بولا تھا کھانا کھلائی جائے، یہ مجھے نہیں کہا کہ کھانا کھانا بھی ہے، کھانا میں نے کھایا۔ اس کو مرشد چیک کرتا ہے کہ میری جو بات زبان سے نکلی ہے اس بات کا اہتمام کتنا ہے، کیونکہ کھانا کھلانے کا کہا، خود کھانے کا نہیں کہا۔ یہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ولی بنانا چاہیے، اس بندے پر مجاہدہ اور محنت کر کے یا مرشد اپنی ذاتی توجہ دے کر اس کے اندر مقام ولایت انجیکٹ ہی کر دے، یہ وہ چیز ہوتی ہے خدمت خلق۔ اچھا پھر صوفیہ، چونکہ آپ کو پتہ بنیادی طور پر ایک صوفی کے ہاں جو عام طور پر غلط فہمی کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی کہ صوفیہ شریعت کی پابندی نہیں کرتے، صوفیہ سب سے زیادہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ظاہر شریعت کی بھی اور باطن شریعت کی بھی۔ اب داتا صاحب کہتے ہیں دوسرا سال لگواتے تھے، ہمارے زمانے میں بات کر رہے ہیں،
1 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواتے تھے۔ اس میں کتنا لگاؤ ہے، اس کا استنجا، اس کا وضو، اس کا غسل، اس کی نوافل، اس کے اذکار، اس کا مسجد آنا جانا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کا حکم ماننے میں کتنی تڑپ ہے، کتنا ولولہ ہے، کتنی لگن ہے، کتنا شوق ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، دین کی پابندی، یہ ساری چیزیں چیک کرتے تھے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یار مخلوق کی خدمت بھی آخر درجے میں کرتا ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات اور دین کی بات پر چلنے میں بھی بڑا چوکس ہے، ہر وقت مستعد رہتا ہے، ہر وقت تیار ہے، سستی نہیں، غفلت نہیں، لاپرواہی نہیں۔ دوسرا سال تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ چیک کرتے تھے، اس پر بھی ایک بندہ پورا اتارا یار۔ اب کہتے ہیں تیسرا سال اپنے دل کی نگہداشت اور پاسبانی میں بسر کرے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ولایت بنیادی طور پر تو وہ راز ہوتے ہیں نا۔ اب لامل ایک بندہ خدمت خلق کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، ایک بندے کا عقیدہ خراب نہ ہو، عقیدہ اگر اس کا ٹھیک ہے، عبادت فوراً روحانی پھل دینا شروع کر دیتی ہے۔ عبادت روحانی پھل اس وقت نہیں دیتی یا تو آپ عبادت لاپرواہی سے کریں یا پھر آپ کا عقیدہ خراب ہو، پھر ظاہری عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ وہ جذبہ ہوتا ہے عبادت کا، تو وہ تو 10 نمازیں ایسا بندہ پڑھ لے، وہ 10ویں نماز بھی اس کے اندر نورانی کیفیت پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے یہ وہ جو نورانی کیفیت پیدا ہوئی خدمت خلق سے، نورانی کیفیت پیدا ہوئی عبادات کرنے سے، اب یہ اثرات روحانی سنبھال سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ نماز پڑھی، نور کی کیفیت ملی، پھر جھوٹ بھی بول دیا، غیبت بھی کر دی، کوئی غلط کام بھی کر دیا، نماز کا سرزائل، اب پھر دوبارہ نماز پڑھیں، پھر تو وہ پلس مائنس میں بندہ کھڑا ہوا ہے۔ بھائی دودھ بھی آ رہا ہے، ساتھ پیشاب کے چھینٹے بھی آ رہے ہیں اور اندر چیزیں مکس ہو رہی ہیں۔ تو جب وہ دیکھتے یار بندہ اس طرح کا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ بدکار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ چغلی کرتا ہے، تو وہ تو پھر کام برابر ہو گیا، تو اس کے پھر روحانی اثرات نہیں نکلتے۔ تو دیکھتے تھے خدمت خلق سے ملی روحانیت، اطاعت حق سے بھی ملی، اس کو قابو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جو نور ملا، تجلیات ملیں، دعا کی قبولیت ملی، روحانیت ملی، ایک تو اس جگہ کو وہ چیک کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ نفس کی شکل میں اور شیطان کی شکل میں 2 دشمن بندے پر ہر وقت سوار ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ رازداری کی تو حفاظت کرتا ہے، لیکن نفس حملہ آور ہو جائے تو وہ سارا برباد ہو جائے، یا شیطان کوئی ایسا وسوسہ ڈالے اور شیطان کے چکر میں آ کر وہ حاصل ہونے والی تمام روحانیت ہی زائل کر بیٹھے۔ تو گویا کہ روحانی شکل میں جو فیض ملا اس کو محفوظ رکھنے کا جذبہ کتنا ہے، اور شیطان اور نفس سے بچنے پر کتنا دھیان ہے۔ جیسے ایک گارڈ کی شکل میں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے کہ میں کسی موڑ پر اسی نفس کے چکر میں آ کر یا کسی موڑ پر اسی شیطان کے چکر میں آ کر یہ محنت کی بنیاد پر، خدمت خلق کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر جو مجھے روحانیت ملی، ولایت ملی، اللہ اور اس کے رسول کا عشق و محبت حقیقی ملی، وہ کہیں زائل نہ کر بیٹھے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں ہم 3 سال میں بندے کی کرتے تھے ججمنٹ۔ اگر پتہ چلے کہ یہ خدمت خلق میں ناقص ہے، یہ اطاعت حق میں کمزور ہے، یہ رازداری کی حفاظت اور شیطان و نفس کے وسوسوں کے جگہ پر غفلت کا شکار ہے، تو اس کو کہہ دیتے کہ آپ اس راہ کے مسافر نہیں، آپ ہمارے در پر ویسے فیض و برکت کے لیے آئیں، دعائیں لے جائیں۔ ولی ہونا، اللہ کا نیک بندہ ہونا،
متقی بندہ ہونا، صالح بندہ ہونا، یہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ خانقاہوں میں گویا کہ آپ ایک مرقع کون بندے پہنے ہیں، یہ صوف کا لباس کون بندے پہنے ہیں۔ اب اس کی ججمنٹ کرنے سے پہلے آپ کچھ قاعدے بیان کر رہے ہیں، آپ پھر بتائیں گے کیا صوف کا لباس اولیاء کن کو پہناتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت اس وقت ممکن ہوگی جب وہ اپنے آپ کو خادم اور ساری مخلوق کو مخدوم کے درجے میں سمجھے، یعنی بلا امتیاز ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اس کی خدمت کرے، بلکہ اس خدمت کو اپنے لیے واجب سمجھے۔ اب یہاں سے ہمارے علماء میں اور صوفیہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء کے ہاں کوئی آیا گیا اس کو کھانا کھلائے نہ کھلائیں برابر ہیں، لیکن صوفیاء کے لیے ہر آنے والے کی خدمت کرنا یہ درجہ وجوب میں ہے۔ اس طرح کی جب تک طبیعت نہیں بنتی، داتا صاحب کہہ رہے ہیں، اس بندے کے اندر ہم خدمت خلق کی کیفیت محسوس نہیں کرتے، وہ خدمت خلق نہیں کر سکتا۔ پھر اس خدمت کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل بھی نہ سمجھے، کیونکہ اس میں بڑا نقصان، کوتاہی اور زیانکاری ہے، اور یہ آفات زمانہ میں سے اور لا علاج مرض ہے۔ اب تکنیک کے بعض لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک مرض ہے۔ خدمت خلق کریں، مخلوق میں سے ہر فرد کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں، پھر خدمت خلق کرنے کے بعد نہ احسان، نہ احساس اور نہ اپنے افضل ہونے کا یہ کوئی چیز نہ ہے۔ ہمیشہ اپنے دل و دماغ کی اور اپنے جسم کی کیفیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری یہی خدمت خلق قبول کر لے۔ اب ذرا ایک واقعہ بتاؤں جو ایمان افروز بھی ہے۔ صوفیاء کے یہاں تو خدمت خلق کا اتنا جذبہ ہے، بیان کیا جاتا ہے ہندوستان کی حدود میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اب نام ان کا میرے ذہن میں نہیں، خنزیر کا بچہ سامنے آ گیا اور کھانا چل رہا تھا، پانی لوگ پی رہے تھے، تو وہ تاثر دے کہ مجھے پیاس کی ضرورت ہے یا کھانے کی۔ اچھا وہ لوگوں کو دیکھتے رہے، یا لوگ چلو کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، چلو کوئی اس کو دے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ علماء ہیں اور عوام الناس ہیں، یہ تو ویسے خنزیر سے نفرت کرتے اور کہتے ہیں یہ جی نجس العین ہے، اس کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، تو انہوں نے اپنا ذاتی پیالہ اور ذاتی کھانا جو کھا رہے تھے وہ پیش کیا کہ وہ اس کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ خدمت خلق، خواہ جانور بھی کیوں نہیں، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے جس محبت کے ساتھ اور اپنی جس قدرت کے ساتھ بنائی ہے، تو اللہ نے بولا کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، تو جو میری مخلوق کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو وہ یہ کہے جی میں اس کو اپنی رازداری کا اور اپنے ساتھ روحانی تعلق کا موقع دوں، تو میں وہ موقع نہیں دوں گا۔ تو خدمت خلق کا یہی جذبہ ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مزار پر آپ کو اور مجھے آج کے زمانے میں اگر لنگر اور خدمت کی شکل میں ہر آنے والے بندے کو ظاہری چیزیں بھی مل رہی ہیں، آپ یقین مانیں آپ کی ظاہری زندگی میں اہتمام اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ تو ہر دربار پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ اصل میں اس ولی کی روحانی کیفیت کا عکس ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ان کے ظاہر میں بھی لوگوں کا آنا جانا اور لوگوں کا خدمت کیا جانا، کھانا کھلایا جانا، اٹھایا بٹھایا جانا، توجہ دیا جانا، فیض دیا جانا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہ اس کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ تو ہر صاحب مزار کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کیفیت کے مطابق اعمال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ خدمت خلق یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمان برداری اس وقت ممکن ہے کہ جب سالک دنیا اور آخرت کی تمام خواہشات و لذات سے مکمل طور پر گلو خلاصی کرا لے۔ اب یہاں آپ ایک ججمنٹ دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیک کام لوگ کرتے ہیں
اب نیک کام کیے یار کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے، نیک کام کیے اخروی فائدہ مل جائے، نیک کام کیے جنت مل جائے، نیک کام کیے حور و قصور مل جائیں، نیک کام کیے وہ چیزیں مل جائیں، تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اسی مقاصد کے تعین سے ہی فعل کی نوعیت کی حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو فعل کر رہا ہے اس کا تو مقصد ذرا صحت ہے، دعائیں قبول اس کی زیادہ ہوں، جنت مل جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ عبادت جو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مرشد نے اس کو نیک کام بتائے، اس میں چل رہا ہے، ٹارگٹ اس کا کیا ہے؟ اگر یہ ٹارگٹ معلوم ہو، وہ کہتے جی مجھے اللہ ملایا جائے، مجھے اللہ کا رسول ملے، مجھے حقیقت بتائی جائے، باقی یہ چیزیں اس کو پتہ ہے مل جائیں گی، لیکن اس کو جب دی جائیں اس پر رکے نہ، وہ کہے جی یہ تو چیزیں ملنی ہے چنگے میں چنگے والی چیزیں لے کر نہیں مطمئن ہوتا، مجھے اصل چیز دی جائے۔ اس کو کہہ رہے داتا صاحب کہ ہم ایک بندے کو جب وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں تک جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ پتہ کوئی دنیاوی فائدہ، اخروی فائدے تک اس کا دل و دماغ اڑ گیا ہے، وہ کہتے ہیں یار اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا صحیح جذبہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا صحیح جذبے کا تو مطلب یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خواہ مجھے کچھ دے یا نہ دے، مجھے اس سے غرض نہیں، وہ راضی ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ خالص عبادت کرنے والوں کو میں اپنی زیارت کروں گا، اپنا آپ دکھاؤں گا، میرے سامنے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا یا مشاہدے کا وہ منظر سامنے آنا چاہیے۔ میں عبادت کر رہا ہوں، درود و سلام پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نعمتیں نہیں، میری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری ملاقات ہونی چاہیے، میں ذرا ان کو دیکھ لوں، ان کی باتیں سن لوں، ان کی زیارت کر لوں، یا دین کے باقی چیزوں پر میں جو عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مجھے حقیقت بتائی جائے، ظاہر نہیں، اوپر کے فائدے نہیں، اندر کا مغز مجھے دیا جائے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں اس سے ہم معلوم کر لیتے تھے کہ یہ جو خرقہ پہننا چاہتا ہے بندہ اور صوفیہ کا لباس پہننا چاہتا ہے، اس کا جذبہ اطاعت الہی کس قسم کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اس وقت ممکن ہے کہ جب سالک دنیا اور آخرت کی تمام خواہشات و لذات سے مکمل طور پر گلو خلاصی کرا لے اور صرف اسی کی ذات کی پرستش کرے، اور یہ عبادت کسی اور مقصد کی بجائے صرف اسی کی خاطر ہو، کیونکہ جس وقت بندہ گناہوں کے کفارے یا درجات کے حصول کی خاطر عبادت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ جب عبادت کا معاملہ یہ ہے تو معاملات دنیا کا وہاں ذکر ہی کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے عبادات بھی بندے کو کرنا پڑتے ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اب معاملات کا ایک واقعہ سنیں جس سے آپ کو ایک حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ ایک ولی تھا، تو اس نے کسی اپنے دوست ولی کو کہا کہ یار میں دریا کے دوسری طرف رہتا ہوں تو میں ذکر کرتا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تو آپ میرے پاس کسی طرح کھانا تو بھجوا دیا کریں، کوئی ظاہری اہتمام نہیں ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ اہتمام کر دیتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، چلو ظاہری ذریعہ موجود ہے تو پھر غیب کے ذریعے پر کیا دیکھنا ہے، تو آپ بھیج دیا کریں۔ اب اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ ایک نیک بندہ ہے، تو ذرا میری مصروف ہے، تو جا کر اس کو کھانا دیا۔ اب اس کی بیوی نے کہا جی مجھے کھانے کا تو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے درمیان میں دریا پڑتا ہے، تو دریا کے راستے میں اگر مجھے کشتی مل گئی تو پھر تو ہے ٹھیک، اگر کشتی نہ ملے تو میں عورت ذات ہوں، تو میں وہاں کھڑی رہوں اور پریشانی کا باعث بنے،
تو پھر کیا کروں؟ اس نے کہا جی آپ کھانا لے جائیں، پہلے تو کشتی کا انتظار کریں، کشتی اگر نہ ملے تو جا کر کہنا میرے حوالے سے پانی کو تجھے میرے شوہر کا واسطہ جس نے کبھی اپنی بیوی کو بیوی ہونے کے ناطے خوش ہی نہیں کیا۔ عورت حیران، بھئی حضرت صاحب آپ تو بیوی ہونے کے ناطے مجھے کئی دفعہ خوش کر چکے ہیں، کئی دفعہ حقوق ازدواج آپ نے پورے کیے ہیں، یہ کیا بات ہے آپ نے کبھی زندگی میں مجھے خوش ہی نہیں کیا؟ اس نے کہا چلو یہ تکرار تو چھوڑ، تو چلی جا۔ اب وہ جب چلی گئی، اس نے پانی کو کہا، پانی نے رستہ بنایا، وہ رستے پر چل کر کراس کر کے چلی گئی اور اس اللہ کے فقیر کو کھانا دیا۔ اس نے کہا بی بی بیٹھ جا، یہ برتن لیتی جا تو میں کھانا کھا لوں۔ جب کھانا کھایا، برتن اس عورت کو دیے اور اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے پہلے تو میں آئی ہوں تو رستہ بنا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اب آپ نے پانی کو کہنا ہے کہ اس ولی کا واسطہ جس نے زندگی میں اپنی خواہش سے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، مطلب ہے کہ اپنی خواہش سے کھانا بھی نہیں کھاتے، اپنی خواہش سے بیوی کے قریب ہی نہیں جاتے، جو بھی کام کرتے صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے تو کھانا کھانا ہے۔ جب مزاج کی نوعیت یہ ہو جائے تو پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اطاعت حق کر سکتا ہے، یعنی مطلب اس کے اپنے انسانی تقاضے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتباع یا اطاعت درجہ اول میں آ گئی۔ جب انسان اس طرح ڈھل جائے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اطاعت حق کر سکتا ہے۔ اچھا، اگلی بات، یہ دل کی نگہداشت اور پاسبانی اس وقت ممکن ہے جب جمعیت خاطر موجود ہو، دل کو وہ اکٹھا کر سکتا ہو، یعنی مقصد صوفیاء کے نزدیک اگر انسان کا دماغ اور دل اور اس کا روح کسی مرکزی خیال پر جم جائیں، جمعیت خاطر ہو جاتی ہے۔ اس پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ پر جم گیا ہے، رسول پر جم گیا ہے، دین پر جم گیا ہے، مرشد پر جم گیا ہے، اب اس کے ارادے، اس کے خیالات، اس کی تمنائیں اب اس کو منتشر نہیں کر سکتی۔ یہ ہے دل کی پاسبانی۔ اگر یہ پتہ چلے کہ نہیں، اس کے دل کے ارادے اور تمنائیں اور آرزوؤں کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہے، کوئی مرکزی پوائنٹ نہیں ہے، نہ یہ اللہ کی ذات کو فوکس کرتا ہے، نہ یہ نبی کی ذات کو فوکس کرتا ہے، نہ دین کو فوکس کرتا ہے، نہ مرشد کو فوکس کرتا ہے، یہ تو تتر بٹیر کی طرح اور ہوا پر تنکوں کی طرح ہے، جدھر اٹھا کر لے جائیں پھینک دیں، نہ اس کی تمنائیں کسی اصول کی پابند، نہ آرزویں اصول کی پابند، نہ خواہشیں اصول کی پابند۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ اپنے دل کی پاسبانی نہیں کر سکتا، اپنے دل کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ ہے دل کی نگرانی کا مطلب۔ دل کی نگہداشت اور پاسبانی اس وقت ممکن ہے جب جمعیت خاطر موجود ہو، مختلف ارادے اور خواہشات دل سے اٹھ چکی ہوں، مقام محبت میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی ظاہر نہ ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو اس وقت مرید بلا تقلید خرقہ صوف پہن سکتا ہے۔ اب یہ اہل ہو چکا ہے کہ اس کو صوفیاء کا لباس پہنایا جائے۔ اب یہ حقیقی طور پر حقدار ہے، چونکہ صوفیاء کا لباس جیسے فوج میں کچھ لباس یا نشانات یہ علامت عہدہ ہوتی ہیں، تو صوفیاء کا چونکہ یہ لباس یہ علامت ولایت رہی ہے، تو لہٰذا جو بندہ یہ تین کام کر سکتا ہے، خدمت خلق، اطاعت حق اور دل کی پاسبانی، اس بندے کو کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ صوف کا لباس اس کو پہننا چاہیے، یہ صوف کا لباس پہننے کا صحیح حقدار ہے۔
اور جو شخص جو کسی ارادت مند کو فقر کا خرقہ پہنا رہا ہے خود مستقیم الاحوال اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہو۔ اب یہ تو ہو گئی مرید کی کیفیت، یعنی ایک مرشد نے اپنے مرید کی 3 سال تک ان 3 کاموں میں ایک ٹیسٹ اس کا کیا۔ خدمت خلق کتنی کر سکتا ہے، اطاعت حق کتنی کر سکتا ہے، اپنے دل کی نگہبانی و نگہداشت کتنی کر سکتا ہے۔ ایک تو لیاقت مرید کی ہے۔ اب آپ کو کہتے ہیں مرید کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے مرشد کا، تو اب داتا صاحب کہتے ہیں مرشد کیسا ہونا چاہیے، تاکہ صرف یہاں لباس کا مسئلہ نہیں، یہاں تو لباس علامت بن رہا ہے ولایت کی، نشانی بن رہا ہے ولایت کی۔ اب ولایت تو اندرونی معاملہ ہے، کوئی اندر جا کر کیا کھولے، تو صوفیاء نے کسی ولی کے لیے ایک ظاہری لباس تجویز کیا، یا یہ جو ظاہری لباس اس طرح کا لے کر پھر رہا ہونا، اندھا یقین کر لیں کہ یہ بندہ ولی ہے۔ تو تصوف میں چونکہ خرقہ صوف یا لباس صوف یہ اولیاء کے ہاں اس طور پر بھی متداول رہا، اس طور پر بھی مشہور رہا۔ اب داتا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ لباس تو ہر بندے کو پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ تو مرید کی 3 شرطیں۔ مرشد کون ہونا چاہیے؟ وہ شخص جو کسی ارادت مند کو فقر کا خرقہ پہنا رہا ہے خود مستقیم الاحوال، یعنی وہ ولایت کے احوال سے اتنا گزر چکا ہو کہ اس میں پک گیا ہو، تغیر اس میں نہ آئے، تبدل نہ آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے ولایت میں چونکہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اب ایسے نہیں کہ مرشد پر کوئی آزمائش آئے اور مرشد ہی ڈاماڈول ہونا شروع کر دے۔ تو اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرید تو چلو وہ 3 کام یہ کرے گا، اب وہ جو اپنے مرید کو خرقہ ولایت پہنا رہا ہے، خرقہ صوف پہنا رہا ہے، اب اس کو پہنانے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ہے نگرانی کرنے کی، اس کی ذمہ داری اس کو قابو رکھنے کی، اس کی ذمہ داری اس کو ارتقاب بخشنے کی۔ اب اس کا پہلی صفت لکھا خود مستقیم الاحوال اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہو، حال کی چاشنی سے واقف اور اعمال کے طریقوں سے اچھی طرح باخبر ہو، وہ جمال محبوب کی لذتوں اور عتاب یار کی سختیوں سے گزر چکا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے لاڈ فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلال دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ عتاب کر رہا ہے۔ ساری کیفیتیں اللہ کی طرف سے اگر نازل ہوں، اللہ کے نبی کی طرف سے آ جائیں، یا اس کے اپنے مرشد کی طرف سے آ جائیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہو، کیونکہ مرشد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرشد تصوف میں روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، جیسے دنیا میں ظاہری باپ ہونے کی وجہ سے بچے کی پرورش کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا، حتیٰ کہ اس کا بیاہ تک کرنا بھی یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ تو تصوف میں یہ ساری ذمہ داری مرشد کی بنتی ہیں۔ وہ جو خرقہ ولایت پہنا رہا ہے تو آگے اس نے حفاظت بھی کرنی ہے، تو حفاظت کرنے کے اعتبار سے اس کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، داتا صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ لکھا ہے وہ اپنے مرید کے احوال سے پوری طرح باخبر ہو، اسے علم ہو کہ مرید راہ سلوک میں کہاں تک جائے گا، آیا یہ راستے سے واپس لوٹ آنے والوں میں سے ہے، یا کسی ایک مقام پر ٹھہر جانے والوں میں سے ہے، یا منزل مقصود تک پہنچ جانے والے بلند ہمت لوگوں میں سے ہے۔ اب ٹیسٹ تو اس نے اپنے مرید کا کیا 3 سال، اب اس میں مرید تو پورا نکال آیا، یعنی خدمت خلق میں مرید کا ٹیسٹ کیا پورا اترا، 1 سال اطاعت حق کا جذبہ دیکھا اس میں بھی پورا، اپنے دل کی نگہداشت و نگرانی میں بھی پورا، ایک سطح پر تو آ گیا، گویا کہ تصوف کی حروف تہجی وہ پڑھ چکا ہے۔ اب لفظوں کو پہچاننے کے بعد پھر جملے بنانے پڑتے ہیں، لفظ بنائے گا، جملہ بنائے گا، پھر جملوں سے مفہوم نکالنے کا مرحلہ آئے گا، تو اب آگے کیسے جاتا ہے؟
پہلی لائن تو وہ کراس کر گیا، پہلی کلاس پاس کر گیا ہے، ورنہ اگر پہلی کلاس ہی پاس نہ کرے داتا صاحب کہتے اس کو تصوف کی اکیڈمی میں داخلہ ہی نہ دیں، اس کو کہیں یار آپ ادھر داخلہ نہ لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ سخت کام ہے، یہ گھنا جنگل ہے، اندھیری سرنگ ہے، یہ پانی اور دریا کے اندر پانی کے بھنور کی جگہ ہے، یار تو پھنس جائے گا، تو رہ جائے گا، تو مر جائے گا، تو آرام سے ادھر نہ، سوچ سمجھ کے آ۔ اب وہ تو آ گیا، اب مرشد کی ججمنٹ کی، اب بتا رہے کہ مرشد کو علم ہونا چاہیے کہ پہلی کلاس تو پڑھ گیا ہے، ہو سکتا ہے 5ویں تک جانے کے بعد وہ سکول جانا ہی چھوڑ جائے، وہ کہے جی مجھے مار لے میں نہیں پڑھتا، لٹ مزاج نکل ہے، یا پھر یہ کہ وہ 10ویں تک جا کر رک جائے گا، یا پھر یہ کہ اس نے ولایت اور تصوف میں PhD تک جانا ہے۔ اب اس کی خبر اس کو ہونی چاہیے، چونکہ جیسے جیسے دیکھے بندہ ہے ویسے اس سے محنت کروائے۔ اگر اس کو پتہ چلے پہلی کلاس تو اس نے پاس کیا، اب اس کو بھگا تو ہم نہیں سکتے، لیکن یہ پتہ ہے 5ویں کے بعد اس نے خود سٹاپ کر جانا ہے، رک جانا ہے، تو اس پر زیادہ محنت نہ کرے، 5ویں تک آنے دے۔ اب 5ویں کے جب وہ چلا جائے گا تو دیکھ لے، تھوڑی روحانی کیفیت دے دے، کوئی تعویذ دے دے، دعا کی قبولیت کا کوئی نسخہ دے دے، اللہ اللہ دے دے، چل یار تیری ذمہ داری لگ گئی، تو آگے نہیں جا سکتا، چلو 5ویں تک کے لوگوں کو تو پڑھا سکتا ہے، چلو اپنی ذمہ داری سنبھال، میرا خلیفہ بن کے بیٹھ جا، اللہ اللہ کر۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں اس کو ڈیل کرے۔ ہاں جس کا پتہ ہے کہ نہیں یہ میٹرک تک جائے گا اس کو وہاں تک جانے دے، جو آخیر تک جائے گا اس کو آخیر تک لے جائے۔ وہ اپنے مرید کے احوال سے پوری طرح باخبر، اسے علم ہو کہ مرید راہ سلوک میں کہاں تک جائے گا، آیا یہ راستے سے واپس لوٹ آنے والوں میں سے ہے، یا کسی ایک مقام پر ٹھہر جانے والوں میں سے ہے، یا منزل مقصود تک پہنچ جانے والے بلند ہمت لوگوں میں سے۔ اگر وہ سمجھے کہ یہ راستے سے واپس آ جائے گا تو اسے کہہ دے کہ یہ تیرے بس کا روگ نہیں، اگر سمجھے کہ یہ کسی ایک مقام پر ٹھہر جانے والوں میں سے ہے تو اس کے ساتھ طریقت و سلوک کی مناسب کارروائی کرے، اگر وہ منزل مقصود تک پہنچ جانے والوں میں سے ہے تو اس کی پرورش و نگہداشت کرے۔ اب یہ اولیاء کو چونکہ علم ہوتا ہے، بابا صاحب کو چونکہ علم تھا بابا فرید کو کہ میری روحانیت کا، میری ولایت کا بوجھ یا تو خواجہ نظام الدین نے اٹھانا ہے یا علاء الدین صابر نے، اس کے علاوہ اس لیول کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آپ کی شفقتیں، آپ کی نوازشات، آپ کی خلوتیں اور روحانی فیض ان پر زیادہ رہا۔ اب اسی کو داتا سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے دیکھے کہ کہاں کہاں تک وہ جائے گا، اسی اعتبار سے محنت، اسی اعتبار سے اوراد اور اسی اعتبار سے مرشد کامل طریقہ کار وضع کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کشف المحجوب کے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔